لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. سلسلہ درس عادت عبادت کیسے کرتی ہے، آج اس کا ہم 12واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آدمی کی عادات میں سے، اس کے روزمرہ کے معاملات میں سے ایک معمول یہ ہے کہ وہ جب گھر میں جاتا ہے اس کی ملاقات والدین سے ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ہر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرمائے، اس کے بچپن میں فوت نہ ہو گئے ہوں تو ہر آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ والدین کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس عادت کو اگر ہم اپنی مرضی سے اس کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے تو یہ عادت اور معمول ہی رہے گا، جس کا بھی آدمی کو دین کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس معمول کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انجام دے گا تو پھر یہ اس کی عادات اور معمولات میں سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گا۔ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، ان کا خلاصہ میں نے آج عرض کرنا ہے کہ والدین کے زندگی میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین فوت ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے۔ یہ دو مرحلوں میں دونوں باتیں آج انشاءاللہ سمجھنی ہے۔ اگر والدین کے ساتھ آدمی رہ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات شریعت کی مخالفت کے علاوہ باقی تمام باتوں میں ان کی فرمانبرداری کرنا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر فرض کرے والدین آپ کو اللہ جل شانہ جو وحدہ لا شریک ہے ان کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دیتے کہ تم یہ شرکیہ کام کرو تو اللہ کا فرمان ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ جو ساری کائنات کے خالق ہے، ان کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ اس لیے جو بھی بات والدین کہہ رہے ہیں اگر وہ شریعت کے کسی بھی حکم کے مخالف نہیں ہے تو ان کی وہ بات تسلیم کرنا، ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ دوسرا ادب والدین کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ کرنا اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہنا۔ تو یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ایک حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، وصیت کی۔ اس کے بعد تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر والدین کو کوئی چیز مطلوب ہے، وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ چیز لا کر دیں، تو اگر بندے کی استطاعت میں ہے تو بندہ اس کا جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی والدین کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ والدین کو ان کی مطلوبہ چیز مہیا کرے۔ اس کے
کے بعد چوتھا ادب یہ ہے کہ والدین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا کرو، اے میرے رب دونوں پر، والد اور والدہ دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں مجھے رحم کر کے مجھے پالا۔ چونکہ والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں ان کو بہت زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پرورش کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ دعا ان کے لیے مسلسل کرتے رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مختصر سے الفاظ ہیں کہ یاد ہونے چاہیے، اس دعا کو پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی سفر کے لیے گھر سے دور جانا ہے، چاہے وہ جہاد کا سفر ہے، چاہے وہ تبلیغ کا سفر ہے، چاہے وہ علم دین سیکھنے کا سفر ہے، یا کوئی اور تجارت کا، کوئی ضروریات کا سفر ہے، تو اس کے موقع پر والدین سے اجازت لے کے جانا۔ ایک صحابی ان کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کتاب الجہاد میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یمن سے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یمن میں تیرا کوئی رشتہ دار موجود ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرے والدین ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، اجازت لیے بغیر آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، ان سے اجازت طلب کرو، اگر اجازت دیں تو جہاد میں شریک ہونا، ورنہ وہیں رہ کر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ تو والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی اجازت کے بغیر دور کا سفر کرنا یہ والدین کی غلطی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جب بھی والدین سے بات کریں تو ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کریں، کبھی کرت لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کو آپ نے اف تک نہیں کہنا، نہ انہیں جھڑکنا ہے، بلکہ ان سے ہمیشہ عزت اور نرمی سے بات کرنا۔ تو یہ والدین کا حق ہے، چاہے جتنا بھی ان کی بات ناگوار لگ رہی ہے، جتنی بھی طبیعت پہ بوجھ ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ کبھی بھی ان کو ان کے سامنے اونچی آواز سے اکڑ کر یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبرانہ انداز سے بات نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے کندھے بھی جھکا کے رکھیں۔ تو اس طرح والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، عاجزی سے پیش آنا، یہ کندھے جھکانے والی بات اگلے ساتھ نمبر پہ آ گئی کہ عاجزی سے پیش آنا۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ نہ تو والدین کو کبھی گالی دینی ہے، نہ ہی ان کی گالی کا سبب بننا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین پر لعنت کرے، ان پر کوئی گالی کا لفظ بولے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ یعنی صحابہ کرام کو یہ سوچ کر ہی تعجب ہو رہا تھا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے ایسے لفظ بولے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ بندہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو یہ گالی دے کر اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بنا، گویا کہ یہ خود لعنت کا سبب جو ہے مستحق ٹھہرا۔ اس لیے کبھی نہ والدین کو گالی دینی ہے، نہ ان کی گالی کا سبب بننا۔ سبب بننے میں بعض اوقات کوئی برے کام بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو گالی تو نہیں دیتے لیکن وہ اتنا تنگ کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں کہ اس کے
ماں باپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی۔ تو اس بات کا خیال رکھنا، نہ تو براہ راست ان کو گالی دینی ہے، نہ ان کی گالی کا سبب بننا۔ اسی طرح نواں ادب یہ ہے کہ حسن سلوک میں ماں کو باپ پر مقدم کرنا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر کہنے لگے اس کے بعد پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ چوتھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے باپ جو ہے وہ تیرے حسن سلوک سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ماں کو مقدم سمجھنا، اس کے بعد باپ کا فرض ہے۔ لیکن آج درس میں میں بھی یہی آیات پڑھ رہا تھا سورہ لقمان میں، تو اس میں ایک بات میں عرض کی تھی، آپ لوگوں سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ خدمت کرنے میں تو ماں کا درجہ باپ کا مقدم ہے، لیکن اطاعت کرنے حکم ماننے میں باپ کا درجہ ماں کا مقدم ہے۔ یہ مسئلہ فقہاء کرام نے باقاعدہ طور پر یہ بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر فرض کریں ماں باپ کی باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ماں ایک حکم دیتی ہے، باپ اس کے مخالف حکم دیتا ہے، تو ہمیں حکم ماننے میں باپ کو مقدم رکھنا ہے اور خدمت کرنے میں ماں کو جو ہے وہ باپ کا مقدم رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کھلانے میں یعنی کھانا مہیا ہے، سارا کھانا جو ہے وہ دستیاب ہے، اپنے جو ہے گھر والے سارے افراد بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلے والدین کو کھانا دینا۔ آپ نے حدیث غار سنی ہوگی، اس میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے، تو ایک آدمی نے یہی عمل اللہ کے سامنے بطور سفارش پیش کیا کہ اے اللہ، میں نے جب تک میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلایا تھا اس وقت تک میں نے کسی اور کو دودھ نہیں پلایا، اگر یہ عمل تجھے قبول ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ تو یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے اس عمل پر اس بندے کی جو ہے مصیبت کو دور کیا۔ تو جو بات اللہ پسند کر رہے ہوں، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہوں، اس کا پاس رکھنا کہ جب بھی کھانا مہیا ہے تو پہلے والدین کو دینا، پھر بعد میں باقی اپنی اولاد اور گھر والے افراد کو کھانا مہیا کرنا۔ اسی طرح 11واں ادب یہ ہے کہ کبھی بھی بیوی کو ماں کو ترجیح نہیں دے۔ بیوی کے الگ حقوق ہیں، اس کے الگ جو ہے وہ حقوق آپ پر ہر خاوند پر لازم ہوتے ہیں، اس کا تو پاسداری کرنی ہی ہے، لیکن جب بھی موازنہ ہو جائے کہ ایک طرف ماں ہے دوسری طرف بیوی ہے، تو بیوی کو ماں پہ کبھی ترجیح نہیں دے، اور اسی طرح دوستوں کو کبھی باپ پہ ترجیح نہیں دے۔ عام طور پر ہمارے نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے، باپ ایک بات کہہ رہا ہے لیکن دوست اس کو مجبور کر رہے ہیں، وہ باپ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کی بات کو نہیں چھوڑتا۔ یہ بات یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی بیوی کو ماں پر اور دوستوں کو باپ پر ترجیح نہیں ہے۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے متعلقین جو ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے اپنے باپ کو خوش کریں کہ میرا باپ خوش ہو کہ اس نے میرے رشتہ داروں کی بھی قدر کی ہے، میری بہن کی قدر کی ہے، میرے بھائیوں کی قدر کی ہے، یعنی چچا کی اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے اصل مقصود یہ ہو کہ میرے ماں باپ اس سے خوش ہو جائیں۔ اس مقصد کے پیش نظر ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ تو سارے حقوق و آداب اس وقت تھے جب کہ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے ساتھ رہنا آدمی کو نصیب ہو رہا ہے۔ اگر فرض کریں والدین فوت ہو گئے تو ان کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ سنت جاریہ بنا گیا کہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے لیکن وہ جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ دعا کرنا والدین جو فوت شدہ ہیں ان کا حق بنتا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے یا کوئی وصیت کر کے گئے کہ میرے بعد یہ کام کرنا، اگر وہ شریعت کے مخالف نہیں ہے تو ان کاموں
مطلوبات کو پورا کرنا۔ یہ والدین جب فوت ہو جائے تو ان کا ہمارا یہ بنتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جیسے ان کی زندگی میں ان کے رشتہ داروں سے آدمی صلہ رحمی کرتا تھا، ان کے وفات کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنا، یہ بھی والدین جو فوت شدہ ہے ان کا حق ہے۔ اسی طرح بڑے بھائی کو اپنے باپ کا درجہ دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑا بھائی، ویسے بھی ہمارے پنجابی میں بھی یہ ایک محلہ مشہور ہے کہ بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ باپ وجہ ہوتے ہیں۔ وجہ کا مطلب ان کی جگہ پہ ان کے قائم مقام ہوتے ہیں، ان کو باپ کا درجہ دینا۔ اگر کسی آدمی کا والد فوت ہو گیا ہے تو وہ جیسے والد سے بات پوچھ کر مشاورت کر کے کام کرتا تھا، تو بڑے بھائی کو بھی وہی درجہ دینا چاہیے۔ اور پانچواں اب یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس نے سلوک کرنے والا لکھ دیں گے۔ تو اس لیے یہ قبر پہ جا کے دراصل اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ اگر قبر میں چلے گئے ہیں تو ایک دن میں نے بھی آنا ہے، ان کے لیے اس وقت فکر دل میں پیدا ہو جاتی ہے، دعائیں نکلتی ہیں، ان کے سارے ثواب کا دل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا، اگر ہم یہ معمول اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کریں گے تو یہ معمول صرف ایک معمول نہیں رہے گا، عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادتوں میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔